ساری کائنات کے ذرے ذرے کا حقیقی خالق، حقیقی مالک، متصرف وحدہ لا شریک لا ہے۔ اور کوئی بھی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، چاہے اس کی ملکیت عارضی ہوتی ہے، پھر بھی اس کو اس چیز میں تصرف کا مکمل حق ہوتا ہے۔ بھئی میری اپنی چیز ہے، ایک بندہ اینٹوں کا مالک ہے، وہ جس اینٹ کو چاہے مسجد میں لگائے، جس اینٹ کو چاہے وہ لیٹرین اور بیت الخلاء میں لگائے۔ کوئی اینٹ کو حق حاصل تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اس کو وہاں کیوں لگایا، مجھے یہاں کیوں لگایا۔ ایک آدمی مالک ہے، وہ کسی کپڑے سے اپنا منہ صاف کرتا ہے اور کسی کپڑے سے وہ استنجا کرتا ہے۔ مالک ہے اس کا، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے اپنی چیز کو استعمال کرے۔ المالک یتصرف فی مملوکہ کیف یشاء۔ اللہ تبارک و تعالی جب ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور مالک بھی حقیقی ہے۔ ہماری جو ملکیتیں ہیں یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، ہمیں تو دھوکہ ہے کہ میں مالک ہوں۔ مالک تو واقعتاً اللہ ہی ہے۔ تو اس مالک کو حق پہنچتا ہے جس کی چاہے جیسی شکل بنائے، جس کی چاہے جیسا مقدر بنائے، جس کو چاہے جیسا کھانے کو دے، جس کو چاہے جیسی رہائش دے، جس کو چاہے جیسا لباس دے، جس کو چاہے دنیا میں سکھ دے، جس کو چاہے دکھ دے، جس کو چاہے طاقت دے، جس کو چاہے کمزور بنائے، جس کو چاہے امیر بنائے، جس کو چاہے غریب بنائے، وہ مالک ہے۔ اور اس کی طرف سے ایسے کرنے میں کسی کو کوئی شکایت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جیسے اینٹ نہیں کہہ سکتی، کپڑا نہیں کہہ سکتا، تو کوئی انسان بھی حقیقتاً اللہ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے وہ قطعاً نہیں کہہ سکتا، بلکہ یہی کہنا چاہیے الحمدللہ علی کل حال، کہ وہ جس حال میں رکھے پھر بھی اس کا شکر ہے۔ وہ جس حال میں رکھے بس راضی رہے، ہمیں وہ غلام رکھ کے راضی رہے، تو جس حال میں وہ رکھے، اگر ہمارے امیر رہنے میں وہ راضی ہے تو وہ مبارک، اگر ہمارے غریب رہنے میں وہ راضی ہے ہمیں غریبی مبارک، ہمارے اگر سکھ میں وہ راضی ہے تو ہمیں سکھ مبارک، اگر وہ ہماری تکلیف میں راضی ہے تو ہمیں وہی مبارک ہے۔ ہمیں اس کی رضا چاہیے، وہ ناراض نہ ہو۔ باقی وہ مالک ہے، جس حال میں رکھے اس کا حق، اسی طریقے سے جیسے دنیا میں اس کو حق حاصل ہے، تو آخرت کے لحاظ سے بھی اللہ مالک ہونے کی حیثیت سے جس کو چاہے جنت دے، جس کو چاہے جہنم دے، جس کو چاہے نعمتیں دے، جس کو چاہے عذاب دے، مالک ہونے کی حیثیت سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لیکن رب کائنات کا فضل، اس کی رحمت،